من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے. درود اور سلام کا نزول اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی اس مجلس میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں کرنے کا ارادہ کیا گیا، وہ عنوان ہے فلسطین کا المیہ، اور اس کے سلسلے میں ہمارا موقف فلسطین انبیاء کی سرزمین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی ایک جگہ پڑاؤ اور منزل جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امامت فرمائی، اور جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے آسمانوں پر تشریف لے گئے. وہ سرزمین کی جس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد مسجد اقصیٰ کے برکت دی. یہ مبارک سرزمین ہے، برکتوں والی سرزمین. یہ جو برکتوں والی سرزمین ہے، یہ مسلسل 5 صدی سے تقریباً مشکلات میں گھری ہوئی ہے، اور وہاں کے لوگ، وہاں کے پورا عالم اسلام اس کے حوالے سے پریشانی اور دکھ میں مبتلا ہے. لیکن گزشتہ تقریباً 2 مہینے سے ایک خاص قسم کی صورتحال ہمارے سامنے ہے. یہ صورتحال انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے. ایسی صورتحال کہ جس کو دیکھ کر ایک مسلمان کو تڑپنا واجبی ہے، اور نہیں تڑپا جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ تڑپنے کا جو راستہ اور واسطہ ہے نا، رابطہ اور واسطہ، وہ کمزور ہو گیا. واسطہ اور رابطہ کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں اہل فلسطین سے جوڑتی ہے؟ قرآن مجید نے کہا
انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلم ولا یقتل، مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے نہ دوسروں کو چھوڑ دیتا کہ وہ اس پر ظلم کرے، اس کو بے یار و مددگار نہیں کرتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم، مسلمانوں کی مثال آپس میں محبت کرنے کے حوالے سے، ایک دوسرے پر رحم کرنے کے حوالے سے، اور ایک دوسرے کے لیے شفقت کے جذبات رکھنے کے حوالے سے کیا ہے، کمثل الجسد، ایک جسم کی طرح ہے، اذا اشتکا منہ عضو، جب وہ جسم کا کوئی حصہ عضو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ صرف تکلیف وہی محسوس کرے اور بے خوابی صرف اسی کے حصے میں آئے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، پورا کا پورا جسم بے خوابی میں اور بخار اور تکلیف میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، جسم کے سارے اعضاء تڑپتے ہیں، جاگتے ہیں، بے خوابی میں پڑتے ہیں۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا کے کسی کونے کے مسلمان کو تکلیف پہنچے اور دوسرے کونے کے مسلمان ان کی تکلیف کو محسوس نہ کرے اور بے چینی ان کے اندر پیدا نہیں۔ اگر تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ہے، بے چینی کا احساس نہیں ہے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جوڑنے والی چیزیں نہیں ایمان، اس میں کمزوری آ گئی ہے اور مضبوط رشتہ نہیں رہ گیا۔ تو اس رشتے کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اس رشتے کو پھر سے جوڑنے کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن اللہ کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے کہ ہم ابھی ایک بڑی تعداد کے اعتبار سے اس پوزیشن میں نہیں پہنچے۔ درد ہونا ہے، پوری دنیا کے مسلمان درد اور بے چینی میں پڑے ہوئے ہیں اور تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں، اور اس لیے محسوس کرنا ضروری ہے کہ یہ عام قسم کی کوئی تکلیف تو ہے نہیں کہ آئی اور چلی گئی۔ آپ سوچیے اور ذرا غور کیجیے کہ مسلسل ایک خاص قسم کی صورتحال مسلط ہے اہل فلسطین پر، اور یہ کیا کون سی صورتحال ہے؟ تو کب کس وقت کوئی بم آ گرے اور زندگی کا صفایا کر دے، خود اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے یا اپنے پیاروں کی جدائی برداشت کرنے پر مجبور۔ مسلسل یہ چل رہا ہے اور سرخ اور سیاہ مناظر اور بادل کہنا چاہیے کہ مسلسل فلسطین کی فضا پر چھائے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے، تڑپانے والی صورتحال، پریشان کرنے والی صورتحال، یہ اور اس طرح کی جو صورتحال ہوتی ہے نا، جب بے چینی بڑھتی ہے تو اس وقت دو قسم کے مسائل سامنے آتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی فطرت اور طبیعت ہے کہ وہ کسی مسئلے پر اس حوالے سے رستوں پر غور نہیں کرتا کہ اس کی اس سلسلے میں کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے اور اس کا کردار یہاں کیا ہو سکتا ہے، اس پر نہیں غور کرتے، بلکہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہاں فلاں کا کردار کیا ہو سکتا ہے اور اس کردار کی ادائیگی کے سلسلے میں اس نے کیا کر رکھا ہے، تو اس پہ الزام تراشی کریں گے اور اس کو ملزم ٹھہرائیں گے اور مجرم بنائیں گے، اور مجرم بنا کر اپنے دل کی تسلی کا سامان کر لیں گے، اور ایک طرح سے یہ ہوگا کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کیا ہے ادا کر دی۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہوتی ہے کہ ایسے حالات میں جو دکھ کے ہوں، تکالیف کے ہوں، پریشانی کے ہوں، ایسے حالات میں اگر کوئی شخص اٹھ کھڑا ہو، نعرہ لگائے اور دعوے کرے، چیلنجز اس کے سامنے سے آئے اور یہ کہے کہ دیکھو میں تمہارے درد کا مرہم بن کے آیا ہوں اور میں تمہارے زخم پر آ رکھنے والا ہوں، تو عمومی طور پر جذبات کے ماحول میں کیا ہوتا ہے، تو لوگ ایسے دعوے داروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کیا ہے، مسیحا آ گیا ہے۔ آپ ذرا اس تاریخی اعتبار سے غور کریں گے نا، تو مہدویت کے جو دعوے دار حضرات ہوئے نا، دعوے دار، ان کو پڑھیے تو ان میں سے اکثریت
کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے اکثریت نے ان حالات میں مہدویت کا دعویٰ کہ جب مسلمانوں پر پریشانی کے سائے پریشانی کے حالات، تو جب پریشانی کے حالات پیدا ہوتے ہیں نا تو فطری طور پر ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ کوئی تو آگے بڑھتا، کوئی تو سامنے آتا کہ جو ہمارا لیڈر بنتا، ہمارا رہنما بنتا، اور جن لوگوں سے ہم کو تکلیف پہنچ رہی ہے نا ان سے نمٹتا اور ہماری تکلیفوں کا مداوع ہو جاتا۔ یہ صورتحال رہتی ہے، اور اس میں کوئی داغدار کھڑا ہوتا ہے، پھر کیا ہے لوگ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ میں مثال رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ ایک نام ہے مشہور ہندوستان میں کہ جس کو بچہ جانتا ہے تقریباً، مرزا غلام احمد قادیانی، ایک جھوٹا رسول ہے نا، جھوٹا مدعی نبوت، ہندوستان میں اٹھ کھڑا ہونے والا ایک نبی۔ تو یہ جو جھوٹا مدعی نبوت ہے مرزا غلام احمد قادیانی، قادیان کی ایک پنجاب کی ایک بستی قادیان میں پیدا ہوا۔ باپ تو پہلے سے سرکار سے جڑا ہوا تھا اور کیا ہے ملازمت کرتا رہا، اور پھر پینشن پر فارغ ہوا ہے۔ اس نے بھی زیادہ کچھ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لی اور آگے زیادہ نہیں پڑھ سکا، لیکن بڑا دماغ میں ہوشیاری تھی، اور ہوشیاری کے ساتھ کیا ہے بدماشی بھی تھی۔ بدماشی یہ ہے کہ بچپن ہی سے اخلاقی کے اعتبار سے کچھ کمزوریاں تھیں اس میں، اب وہ ساری تفصیلات سنانے کا موقع نہیں ہے۔ بہرحال 1857 کے بعد مسلمان بڑی مصیبت میں آ گئے۔ پہلے مصیبت کا آغاز ہو گیا، لیکن 1857 جانتے ہیں 1857 دوسرے کہتے ہیں غدر، اور جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ کیا کہتے ہیں جنگ آزادی۔ تو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان بالکل بیک فوٹ پہ آ گئے، بالکل پیچھے ہو گئے، اور ہر اعتبار سے ان کو پیٹ دیا گیا۔ علماء کثیر تعداد میں قتل کیے گئے، اور دلی میں تو لاشوں کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا، اچھے خاصے بڑے لوگ کیا مار ڈالے گئے۔ تو ایک طرف سیاسی اعتبار سے مسلمان پٹ گئے، ان کا کوئی سیاسی ایک مضبوط لیڈر ایسا نہیں ہے کہ جو آگے بڑھے، جو بڑھے وہ سارے کے سارے گئے، دھر لیے گئے، دبوچ لیے گئے۔ تو ایک طرف تو سیاسی اعتبار سے پٹنے کا معاملہ ہے اور ذلت کا احساس ہے جو سینے میں ہے، اور زخم بن کر وہ تکلیف پہنچا رہا ہے۔ دوسری طرف کیا ہے کہ سیاست کے پہلو بہ پہلو جو قوم حاکم ہوتی ہے نا تو اس کے افکار غالب آتے ہیں، اور اس کے افکار کے غالب ہونے کے اسباب فراہم ہوتے ہیں، بلکہ سارے اسباب اسی کے لیے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ مثال دینے کی ضرورت نہیں، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں آج کی حالات میں ہے نا، تو حاکم قوم کے افکار ہی چلتے ہیں۔ تو اب یہ جو حاکم قوم ہے نا یعنی عیسائی، اس کی مشنری بھی کام کرنے لگ گئی، اور مسیحی پادری گلیوں شہروں گاؤں پھر رہے ہیں، اور شبہات اٹھائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف نعرے لگائے جا رہے ہیں، ان کو چیلنجز کیے جا رہے ہیں، اور یہ باور کرانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ جو مذہب ہے نا بس یوں ہی ہے، اور اس میں بہت سارے جھول ہیں، تو یہ جھول دیکھو۔ تو ایک طرف یہ عیسائی مشنری کہ جن کے پاس مستشرقین کا تیار کردہ پورا مواد ہے، اور اس مواد کی بنیاد پر شک پیدا کیا جا رہا ہے، شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف انہی ایام میں آریہ سماجیوں کا فتنہ بھی پیدا ہو گیا، انہوں نے بھی حملہ بولا۔ حملہ کیا ہے تو سوامی دیانند سرسوتی کتاب لکھتا ہے، کیا ہے ستیہ رتھ پرکاش، ستیہ رتھ، جس میں دلائل کی بنیاد پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اسلام کیا ہے صحیح مذہب نہیں، اور اس کے بالمقابل جو ہمارا مذہب ہے نا وہ سچ ہے۔ اور پھر انہی ایام اور زمانے میں ایک اور کتاب لکھی جاتی ہے کہ جو مسلمانوں کے دل پر کیا ہے جلنے والے دل پر نمک چھڑکنے والا ہے، اس میں مزید پیٹرول ڈالنے والا ہے، کیا ہے وہ تو رنگیلا رسول کے نام سے کتاب لکھی جاتی ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان دونوں کتاب کے جوابات لکھے گئے، لیکن سب سے بہتر جواب اگر کسی کا آیا تو وہ کون ہے؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حق پرکاش کے نام سے ستیہ رتھ پرکاش کا جواب انہوں نے دیا، اور جواب کا حق ادا کر دیا، اور رنگیلا رسول نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کا جواب کس نام سے دیا ہے؟ مقدس رسول کے نام
نام سے، جزاک اللہ خیر، مقدس رسول کے نام سے تو یہ دیا، لیکن بہرحال یہ غار تو ہے، حملے تو ہے، تو حملے کے اس ماحول میں اور پسمائی کے اس زمانے میں جب کہ پیاس ہے اس بات کی کہ کوئی آئے، کوئی رہبری کرے، کوئی لیڈر بنے، اور کوئی ہمارے جذبات کا نمائندہ بن کر جن کی طرف سے ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے نا، ان کے مقابلے میں ٹھہر کر ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرے۔ ایسے میں کیا ہے، تو ایسے میں یہ شخص کھڑا ہو گیا، کون؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ پہلے ایک مناظر کی حیثیت سے اپنے آپ کو اس نے پیش کیا، اور پہلے جو اس کے مناظرے ہوئے وہ بین المسالک قسم کے ہوئے۔ بین المسالک کا مطلب کیا ہے؟ مسلکوں کے درمیان کے مناظرے، ٹھیک ہے، حنفی اہل حدیث اور فلاں فلاں۔ پھر اس نے بین المذاہب مناظروں کا محاذ سنبھالا 1877 میں۔ 1877 میں اس نے اعلان کیا کہ میں ایک کتاب لکھنے والا ہوں، ٹھیک ہے، کس نام سے؟ براہین احمدیہ کے نام سے۔ یہ کتاب 50 جلدوں میں ہوگی، اور اس میں اسلام کی حقانیت کے 300 دلائل دیے جائیں گے۔ 50 جلدوں میں کتاب لکھی جائے گی، اور حقانیت اسلام کی، اسلام کے سچ اور حق ہونے کے کتنے دلائل دیے جائیں گے؟ 300 دلائل دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کہا کہ جو لوگ کتاب حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، وہ آئیں، پہلے ہی پیشگی رقم جمع کر دیں تاکہ ان کو کتاب ملنے میں آسانی اور ان کو کتاب چھاپنے میں، چھپوانے میں آسانی۔ تو یہ اشتہار بازی اس کی طرف سے ہوئی، بڑا ہلہلہ ہوا، بڑا شور ہوا کہ ایسی کتاب لکھی جا رہی ہے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہماری جماعت کے ایک بڑے عالم ہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے، بلکہ ان کے پیشرو ہیں، پہلے ان سے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، حدیثوں کی تبلیغ، اہل حدیثیت کی تبلیغ، عقیدے کی اور سنت کی تبلیغ ان کے ذریعے سے بہت ہوئی، اور ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا اشاعت السنہ کے نام سے، اشاعت السنہ کے نام سے۔ تو اس نے پورا محاذ سنبھال رکھا تھا، چکرانیت، قادیانیت اور فلاں سب کے خلاف اس نے کارنامہ انجام دیا ہے۔ مولانا محمد حسین بٹالوی میاں سید ردیف حسین کے بڑے شاگرد، وہ بھی ابتدائی طور پر کیا متاثر ہو گئے اور تعریف کے کلمات لکھے، اس کے سلسلے میں غلام احمد قادیانی کے سلسلے میں۔ تو اس نے یہ دعویٰ کیا، اور پتہ چلا کہ جو کتاب اس لکھنے جا رہا تھا نا، اس کی 2-3 جلدیں اس نے لکھی، اور ان جلدوں کو پڑھنے کے بعد ہی ذرا اندازہ ہو گیا کہ کچھ الگ ہونے والا ہے۔ تو جیسے ہی اندازہ ہوا، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہچان لیا، اور پھر سب سے پہلے انہوں نے اس کے خلاف محاذ کھولا ہے۔ تو 1877 میں، یعنی 1877 میں اس نے اشارہ شائع کیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہے، 1884 میں اس نے کہا کہ میں مصلح اور مجدد بن کے آیا، اس صدی کا کیا ہوں میں؟ مجدد، تجدید کرنے والا، اور دین میں جو گڑبڑیاں پیدا کر دی گئی ہیں نا، ان کی اصلاح کرنے والا ہوں میں۔ اور پھر کیا، اور آگے بڑھا تو کہا کہ میں مسیح ہوں، مثیل مسیح ہوں، اور یہ دعویٰ اس نے پیش کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جن کے سلسلے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، کہا کہ ان کی وفات ہو گئی، کیا ان کی وفات ہو گئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے۔ کون آئے گا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جیسے آئیں گے، سمجھ میں آ رہی بات؟ مثیل مسیح نہیں بلکہ مثیل مسیح آئیں گے۔ اور پھر 1891 میں اس نے کہا کہ نہیں، میں تو کیا ہوں؟ رسولی، میں نبی ہوں۔ کہنے کی بات کیا ہے، سمجھنے کی بات کہ اس کے پیچھے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ہو گئی۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا نا، تو ایک مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے اس کی نبوت کو تسلیم کیا، اس کو مثیل مسیح بھی مانا۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اب بھی اس کی ضروریت کیا ہے، دنیا میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ قادیانی امت ایک امت کی حیثیت سے باقاعدہ دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ حالانکہ یہ شخص کیا تھا، نہ علمی اعتبار سے بہت زیادہ اچھا تھا، نہ اخلاقی اور عملی اعتبار سے اچھا تھا، بھنگ پینے والا، نشہ کرنے والا وغیرہ، عورتوں کا رسیہ، یہ ساری چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پیچھے لگ گئے۔ کس لیے؟ تو حالات کیسے تھے؟ تو زخم پر مرہم رکھنے والے کی ضرورت تھی، رکھنے کا دعویٰ کیا، رکھا کیا؟ رکھنے کا دعویٰ کیا، اور دعوے کی بنیاد پر لوگ پیچھے چلے گئے، اور
اور پتہ چلا کہ سینکڑوں اور ہزاروں لوگ کہاں چلے گئے؟ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اپنے ایمان کا سودا انہوں نے کر لیا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جہنم انہوں نے قبول کر لی۔ ایسے حالات میں جذبات بے قابو ہوتے ہیں، سنبھال کے رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں نے دو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ایک تو یہ کہ دوسرے کے سر پہ ڈالو، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ کوئی مسیحا تلاش ہو۔ تو اس وقت مسئلہ فلسطین کے حوالے سے یہ دو باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک طرف کیا ہے، کچھ لوگ ہیں کہ جن کو ملزم بنایا جا رہا ہے، مجرم ٹھہرایا جا رہا ہے، اور اس بات کی پوری کوشش ہو رہی ہے کہ کیا کیا جائے، پوری امت مسلمہ کی نگاہوں میں ان کی حیثیت بالکل مجروح کر دی جائے اور ان کو ملزم بنا کر پیش کیا جائے۔ ایک طرف یہ، میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا، اور دوسری طرف کیا ہے، تو دوسری طرف نعرہ لگانے والے ہے نا، کیا ہے نعرہ؟ تو نعرہ یہ ہے کہ دیکھو ہم کسی قیمت پر بھی غزہ پر حملہ قبول نہیں کریں گے، اگر اسرائیل نے یہ غلطی کی تو ہم کیا کر دیں گے، بم ڈال دیں گے، ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب تک ہوائی حملہ ہوتا رہا، ہم نے اس کو برداشت کیا، لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ اب زمینی طور پر بھی حملہ ہوگا، گھسنے کی کوشش کی جائے گی، اگر گھسنے کی کوشش ہوئی نا تب تو ہم صبر نہیں کر پائیں گے، ہمارے صبر کا پیمانہ کیا ہو جائے گا، لبریز ہو جائے گا، لبریز ہو جائے گا، چھوڑیں گے نہیں، پھر وہ بھی ہو گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک پورے عرصے میں، اس پورے عرصے میں اب تو ذرا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا اور دوسرا ہو گیا، لیکن شروع کے پورے مسئلے میں کیا ایک ہنگامہ تھا، عالمی میڈیا سے لے کر ہمارا جو ملکی میڈیا ہے نا، سب کا راگ ایک ہی ہے، ایران کیا اسرائیل پر حملہ کر دے گا، دے گا، سمجھ رہے، دے گا، بچنے کا سامان رکھا گیا ہے، اسرائیل کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، زمین کے نقشے سے اس کا وجود مٹا دیا جائے گا، اور فلاں نے ٹھان لیا ہے کہ وہ ایسا کرے گا۔ میں دیکھ رہا تھا مسلسل کچھ میڈیا والے یہاں ہے کہ ہیڈنگ اسی طرح کی لگا رہے تھے، اس طرح کی، ایران 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 ایران، اسرائیل اسرائیل، تو ادھر ہیرو بنا کر پیش کرنے کی یہ کوشش ہے، اور دوسری طرف کیا ہے، دوسروں کو زیرو بنانے کی کوشش ہے۔ اور مسلمان اس ماحول میں کیا ہے، جذبات میں پڑا ہوا، ہاں صحیح بات ہے، یہاں بھی بیٹھ کے گفتگو، تو اس بات کے بارے میں فکر مندی نہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، یہاں بیٹھ کر تو ہمارے یہ جو مظلوم بھائی ہے جن کا خون بہایا جا رہا ہے، جن کے درمیان، ان کے رشتہ داروں کے درمیان، ماں کو بیٹے سے بیٹے کو، ماں سے شوہر کو، بیوی سے بیوی کو شوہر سے جدا کر دیا جا رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ جو مظلوم ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہم اس پر غور کرنے کی بجائے کیا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، یا کر سکتے ہیں، تو ہم تو کر سکتے تھے، ہمیشہ کر سکتے ہیں، اور ایسا کرنا ہے کہ جو کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی رکاوٹ پابندی رکھی، کسی کے پاس کوئی ایسی صلاحیت رکھی نہیں ہے کہ وہ ہمارا یہ ہتھیار ہم سے چھین لے، کسی بھی مرحلے میں چھین سکتا ہے، کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور یہ بات جان لیجئے کہ حدیث تو ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے کہ دعاء سلاح المؤمن، دعا کیا ہے مومن کا ہتھیار ہے، تو الفاظ ضعیف ہے لیکن بات تو اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ والقتال يكون بالدعاء كما يكون باليد، کیا کہہ رہے ہیں کہ قتال صرف ہاتھ ہی سے نہیں ہوتا ہے، قتال دعا کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، لڑائی اور جہاد ہاتھ کے ذریعے ہی سے صرف نہیں ہوتا بلکہ دعا کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل ترزقون وتنصرون الا بضعفائكم، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جو مدد کی جاتی ہے نا، اور تمہیں جو روزی دی جاتی ہے، وہ تمہارے کمزوروں کے ذریعے سے، ان کی وجہ سے کی جاتی ہے مدد تمہاری، کس طرح؟ تو کہا کہ بدعائہم وصلاتہم، ان کی دعا کے ذریعے سے اور ان کی نماز کے ذریعے سے۔ تو ہماری نماز اور ہماری دعا کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے ہتھیار ہے، ہمارے لیے ہتھیار ہے۔ ہم دیکھ رہے کہ فلاں کے پاس کیا ہے اور فلاں کیا کر سکتا ہے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے پاس کیا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہم کر سکتے ہیں یہ بھلوایا گیا، اور جو دوسرے کر سکتے ہیں وہ ہم کو یاد کروایا گیا، اور آہستہ آہستہ سیلو پوائزن کی بنیاد پر ہمارے ذہن کو مسموم کرنے اور خراب کر دینے کی کوشش کی گئی۔
کوشش کس بات کی ہو رہی ہے؟ تو کوشش جس بات کی ہو رہی ہے نا اس کو ہم آخر میں آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن پہلے یہ سمجھیے کہ جن کو ہیرو بنا کر پیش کرنے کی بات ہو رہی ہے نا، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون ہے؟ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مارا، رلایا، رلانے کے بعد کیا پھر روئے اور رو کر یہ بتایا کہ نہیں ہم نے نہیں مارا۔ سمجھ والی بات ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ جو کربلا کا میدان ہے اور جس کربلے کی بنیاد پہ آنسو، رونا رونا رونا، یہ جو ڈھونگ چلا نا 1400 صدیوں سے، یہ کیا ہے؟ یہ کنہوں نے مارا تھا؟ کنہوں نے مارا تھا؟ تو جو مارنے والے تھے نا اب وہی رو رہے ہیں اور رو رو کر کیا یہ ثابت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہم مارنے والے نہیں تھے، کوئی اور تھا۔ کون تھا وہ؟ ڈوڈا، ٹھیک ہے، اس کی حکومت تھی، اس کی کوتاہیاں تھی، اس کی غلطیاں تھی، ہوگا اس کا کردار، لیکن ماننے والے کون تھے؟ وہ جنہوں نے بلایا انہوں نے ہی مارا۔ تو وہاں سے ان کی تاریخ ہے اور اس تاریخ کی بنیاد پر جو کوشش ہے نا وہ بھی آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات پہلے سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کی کتاب ہے، اس کتاب کا نام یاد رکھ لیجئے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ آج کے دور کے فلاں عالم نے کہا تو فلاں عالم کا معیار گرا دیا گیا، اور فلاں عالم نے لکھا تو معیار گرا دیا گیا، اور یہ کوشش ہوگی معیار گر ہی جائے سب کا۔ تو آج چھوڑ دیجئے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولیوں میں سے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بابصیرت علماء میں سے، ایسے علماء میں سے کہ دشمن بھی جس کی دھاک ماننے پر کیا ہے؟ مجبور ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں لکھا، کب لکھا ہے؟ تو آج سے 800 سال پہلے، ذرا سنیے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کب لکھا ہے؟ آج سے 800 سال پہلے۔ کیا لکھا؟ کہا کہ اگر عراق میں و غیر عراق میں دوسرے مقامات پر یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے، یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے تو روافض ان کے اولین مددگار ہوں گے اور معاون ہوں گے۔ کیا کریں گے؟ یہ ساتھ دینے والے ہوں گے، انصار بن کر ٹھہریں گے۔ کیوں؟ تو کہتے کہ اس لیے کہ پوری تاریخ ان کی کیا ہے؟ تو پوری تاریخ اس بات کی ہے ان کی کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہی لڑا ہے، اور مسلمانوں کے خلاف نصارہ، مسلمانوں کے خلاف یہودیوں، مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کا ساتھ دیا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اور تاریخ بھی کہہ رہی ہے، امام ابن تیمیہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، تاریخ کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ ہوا کیا ہے؟ تو ایک عراقی عالم ہے، شیعی عالم تھے، توبہ کر لی انہوں نے، توبہ، اور توبہ کرنے کے بعد کتاب لکھی، کتاب کیا ہے؟ تو کتاب کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے شیعہ مذہب کی نقاب کشائی کے نام سے، شیعہ مذہب کی نقاب کشائی کے نام سے اس شیعی عالم نے لکھا۔ کیا لکھا؟ کہ پوری اسلامی تاریخ کو آپ دیکھ لو، پڑھو، پڑھنے کے بعد آپ یہ دیکھو گے کہ لینے کی جہاں تک بات ہے، لینے کا مطلب کیا ہے؟ فتح کرنا۔ فلاں ملک فتح ہوا، فلاں ملک مسلمانوں کے ذریعے سے فتح ہوا، فلاں ملک کو مسلمانوں نے فتح کیا، تو فتح کیا، لیا۔ لینے والوں کا نام پڑھو آپ، لینے والوں کا نام پڑھو، تو جتنے نام آئیں گے وہ کن کے ہوں گے؟ کن کے؟ صحابہ، ٹھیک ہے، پہلے نمبر پر، لیکن بعد میں کون ہے وہ؟ اس شیعی عالم نے کہا کہ وہ سارے کے سارے اہل سنہ میں سے، اہل سنہ میں سے ہوں گے، سارے سنی ہوں گے۔ کوئی بھی ایک فاتح دکھاؤ اسلامی تاریخ میں کہ جہاں جو نام پیش کرنے کے لیے کسی شیعہ کا، تو لینے والے سارے کے سارے کون تھے؟ سارے کے سارے سنی۔ اور دینے کی بات کریں، دینے کی، فتح کیا تھا کس نے؟ اہل سنہ کے لوگوں نے دیا، لے لیا لوگوں نے۔ تو لینے کے لیے جو سبب اور مددگار بننے والے وہ کون ہیں؟ تو لکھا شیعی عالم نے کہ لینے والوں میں نام پڑھو گے نا تو ہر جگہ کس کا نام آئے گا؟ کس کا نام آئے گا؟ شیعہ۔ تو اس سلسلے میں ذرا ایک دو مثالیں آپ ذرا غور سے سنیں۔ یہ 7ویں صدی ہجری کی بات ہے۔ کب کی بات ہے؟ 7ویں صدی ہجری۔ 7ویں صدی ہجری کا مطلب کیا؟ کتنے سالوں پہلے؟ کون سی صدی ہے؟ ہاں، 14ویں ہے، 15ویں ہے؟ 15ویں صدی ہے۔
15ویں صدی ہے نا, 1400 بول رہے ہیں, تو 1400 گزر گیا, چل کون سا رہا, 15ویں صدی چل رہی ہے, تو 800 سال پہلے کی بات ہے. مسلمانوں کی حکومت تھی, ان کی خلافت تھی, خلافت کا مرکز تھا کون سا, بغداد. کیا کہتے تھے اس کو, عروس البلاد. کیا کہتے تھے, عروس البلاد, مطلب شہروں کی دلہن. اس وقت کی دنیا کی جتنی ترقی کی چیزیں تھی نا, وہ ساری کی ساری اس شہر میں موجود تھی. علوم و فنون کا پورا کیا کہوارہ ہے, یہ بڑی بڑی لائبریریاں ہیں اور بڑے بڑے علماء, ہر فن کے علماء موجود ہیں. اللہ نے بدعمالیوں کی سزا دینی چاہیے. بات تو یہ کہ کدھر سے بھی آئے مصیبت, لیکن اصل سبب کون ادا, ذرا غور کرنا, ہو اس پر غور کرنا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے نا, تو اس مصیبت کے پہنچنے کے سلسلے میں خود تمہارے اپنے کرتوتوں کا دخل ہوتا ہے. تو کرتوت اچھے نہیں رہ گئے, اب سبب کسی کو بھی بنایا, لیکن بننے والا کون تھا, غور کیجیے. تو 656 عیسوی کی بات, ہجری کی بات ہے, یہ 656 ہجری کی بات کہ جو عروس البلاد ہے نا, اس پر حملہ ہو گیا. کس نے کیا حملہ, تاتاریوں نے. کس نے کیا, تاتاریوں نے حملہ کیا. کون تھے یہ تاتاری, تاتاری کون تھے یہ, منگول, چپٹی ناک والے, مور و ملخ کی طرح. لکھنے والے نے لکھا کہ مور و ملخ کی طرح پھیل گئے عالم اسلام. مور و ملخ مطلب مکھی اور مچھر کی طرح, مکھی اور مچھر کی طرح. 18 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا. سمجھا کہاں, بغداد میں 18 لاکھ. اور یہاں کی جو 18 لاکھ مسلمان مارے گئے, تو دریا دجلہ بہتا ہے بغداد میں, تو ایک ہفتے کے لیے وہ سرخ ہو گئے لاکھ. اور مسلمانوں کی جو لائبریریاں تھیں نا, ان کو جلایا گیا, تو ایک ہفتے کے لیے سیاہ پڑ گیا دریا دجلہ. سرخ و سیاہ منظر ہے نا. تو یہ جو سرخ و سیاہ منظر ہے, یہ کیسے پیش آیا. تو یہ جو آخری خلیفہ تھا, عباسی خلیفہ, مستعصم باللہ, ہی لے کر کے, کوشش کر کے, ابن القمی نامی شیعی اس خلیفے کا وزیر بن گیا. ٹھیک ہے, وزیر بن گیا, اور اپنی حکومت یعنی شیعی حکومت قائم کرنے کے لیے, شیعی حکومت کا خواب دیکھنے کے لیے اس نے کیا کیا, تو ہلاکو خان کو, جو تاتاریوں کا حاکم تھا, اس کو ورغلایا. کیا آؤ, مسئلہ کیا تھا, ذرا غور کیجئے کیا ہے مسئلہ. یہ تھا کہ بغداد کی جو حکومت تھی نا, وہ ہلاکو خان کی نگاہ میں بھی ایک آسمانی حکومت ایک طرح سے, یعنی سمجھتا تھا کہ نہیں وہ اوپر والوں سے تعلق ہے ان کا, وہاں جائیں گے تو بچ کے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, ادھر ادھر گڑبڑیاں کر لی ہے, لیکن وہاں گھسنے کا مطلب ہے کہ پھنس گئے, مارے جائیں گے, اس طرح کا خوف تھا. لیکن اس نے کیا کیا, نصیر الدین طوسی ایک دوسرے شیعی ہے, اس کو ادھر مشیر بنایا, اور اس کے ذریعے سے ورغلایا کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا, آؤ. تو ادھر ورغلایا نصیر الدین طوسی. نصیر الدین کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ نصیر الدین نہیں تھا, وہ نصیر الکفر تھا. کیا تھا وہ, نصیر الکفر تھا. اس نے ورغلایا. ادھر مسلمانوں کی جو فوج تھی نا بغداد میں, تو کئی زمانے سے, لمبے زمانے سے کوئی لڑائی ہوئی نہیں تھی. تو اس نے سمجھایا کہ بیٹھے بیٹھے کھا رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے کھا رہے ہیں, کچھ ان سے ہو نہیں رہا, تو ایسا کرتے ہیں نا کہ ان کو مختلف علاقوں میں پھیلا دیتے ہیں. مختلف علاقوں میں محنت کروائیں گے, وہاں کے گورنر کھیتی باڑی وغیرہ میں حصہ رہیں گے, ملک کا اور قوم کا ملت کا فائدہ ہوگا. تو اس طرح جو خلافت والی فوج ہے نا, اس کو منتشر کر دیا, پھیلا دیا. اور پھر ادھر بادشاہ کو کیا ہے, ہلاکو خان کو دعوت دی کہ آ جاؤ, آ گیا. اور پھر کیا ہے, اس نے سروں کے مینار تعمیر کیے, لاشوں کے ڈھیر بنائے اس نے, اور 18 لاکھ مسلمانوں کو اس نے تحت کر دیا. اور یہ جو آخری عباسی خلیفہ تھا نا, اب بھی ڈر ہے اس کو, اب بھی ڈر ہے. تو اس ڈر کی وجہ سے اس نے کیا کیا, کہا کہ اس کا خون زمین پر نہیں گرنا چاہیے. کیا, اس کا خون زمین پر نہیں گرنا چاہیے, کیسے کریں گے. تو کہا کہ اس کو قالین میں لپیٹ دو, حصیر میں لپیٹ دو. اور لپیٹنے کے بعد کیا ہے, تو پیٹا گیا. جس طرح دھوبی کپڑے کو پیٹتا ہے نا, یا کپڑے پر لکڑی مارتا ہو, اس طرح پیٹا گیا. دھوبی پٹرا یا ٹپرا کہتے ہیں اس کو, تو اس طرح پیٹا گیا. اور پھر گھوڑے دوڑا دیے گئے. اس بادشاہ پر بھی دوڑایا گیا, خلیفہ پر بھی, اور اس کے بیٹوں پر, اور اس طرح سے بے دردی کے ساتھ مارا گیا. کس نے کروایا,
کون تھا یہ؟ ابن القنی ایک، دوسرا کون؟ نصیر الدین طوسی. دونوں کون تھے یہ؟ دونوں کے دونوں شیعہ تھے. تو اتنی بڑی جو مصیبت آئی ہے نا مسلمانوں پر، اس مصیبت کو لانے والے کون تھے؟ کون تھے یہ؟ یہی تھے کون؟ کہ جن کو آج ہم ہیرو بنانے جا رہے ہیں، ہیرو ہم سمجھ رہے ہیں، یہی تھے. بیت المقدس مسلمانوں کے حصے میں آ گیا. کب آیا؟ بیت المقدس سے دل جڑا ہوا ہے نا، تو اس کی تاریخ بھی پڑھنا نہیں پڑھنا ہے. مسلمانوں نے بیت المقدس کو کب فتح کیا؟ سن 15 ہجری میں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ، صلاح الدین کا نام آ جاتا فوری طور پر، لیکن وہ دوسرے مرحلے میں ہے نا. پہلے کس نے فتح کروایا؟ کس کے زمانے میں فتح ہوا بیت المقدس؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں. تو 15 ہجری میں مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، اور پھر چلتا رہا یہ تقریباً 500 سال تک مسلمانوں کے پاس رہا بیت المقدس، اور پھر دوسروں کے ہاتھ میں چلا گیا. کیسے چلا گیا؟ کیسے؟ اس کی بھی تاریخ جب پڑھیں گے نا تو بات یہی آئے گی کہ فاطمی شیعی حضرات نے عیسائیوں کی مدد کی، اور مدد کرنے کے نتیجے میں پھر کیا ہو گیا؟ تو عمر نے لیا تھا اور انہوں نے کیا کیا؟ دے دیا. ٹھیک ہے. پھر اللہ نے پیدا کیا، اپنے نام ہے نا صلاح الدین ایوبی کا. اللہ نے صلاح الدین ایوبی کو پیدا کیا، اور پھر تقریباً 90 سال کے بعد صلاح الدین نے کیا کر لیا؟ عیسائیوں سے بیت المقدس کو حاصل کیا. تو یہ جو حاصل کرنے کا مرحلہ ہے آپ ذرا پڑھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں. قدم قدم پہ رکاوٹیں، قدم قدم پر سازشیں. اس بات کی کوشش کی صلاح الدین کا کام تمام کر دیا جائے. کتنے حملے ہوئے صلاح الدین پر اندازہ نہیں کر سکتے. کون تھے یہ کرنے والے؟ یہ کارندہ بن کر کون کام کر رہے تھے پتہ؟ سارے یہی کون؟ آنسو بہانے والے. کیا کہیں گے؟ آنسو بہانے والے. صلاح الدین نے اللہ کی مدد کی بنیاد پر، اپنی فراست کی بنیاد پر، اللہ کی حفاظت کی بنیاد پر بیت المقدس سے حاصل کر لیا. اب ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے کیا ہے؟ وہ صلاح الدین کا حاصل کیا ہوا بیت المقدس اب کسی اور کے ہاتھ میں. تو یہ ہے اب صورتحال کیا ہے؟ تو اب صورتحال یہ ہے کہ سازشیں ہیں اندر سے. وہ کب سے نعرہ لگ رہا ہے، کب سے، اور کیا ہے؟ مرگ بر امریکہ، مرگ بر امریکہ، امریکہ پر موت ہو، امریکہ پر لعنت ہو، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ سلسلہ لمبا چل رہا ہے. لمبا کب سے چل رہا ہے؟ ادھر کچھ ہوتا ہے نا ادھر کچھ ہوتا ہے. بازو میں ہے، کبھی کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن کدھر ہوتا ہے ذرا دیکھیے، کدھر ہوتا ہے؟ عراق تھا کبھی، میں تھا کہتا ہوں، عراق تھا، اب ہے کا مطلب کہ جیسا ہونا چاہیے نہیں ہے. اب وہ کچھ اور، کوئی اور عراق ہے. صدام کا جو عراق تھا نا، اور اس سے پہلے کا عراق وہ عراق نہیں ہے. سیریا تھا، کوئی تھا کبھی، ہے نا. وہاں اہل سنہ کی اکثریت تھی، ان کو ختم کر دیا گیا. تیونس ایک ملک تھا، اب کہاں ہے؟ نہیں ہے. لیبیا تھا، پتہ نہیں کدھر ہے. افغانستان کے بھی کیا کیا گیا؟ نقشے بگاڑے گئے یا نہیں بگاڑے گئے؟ تو آپ سب کے پیچھے جا کے مطالعہ کیجئے کون تھے وہ بگاڑنے والے. کون تھے بگاڑنے والے؟ بگاڑنے والے یہی ہے کارندہ بن کے یہی کام کرنے والے، آگے بڑھنے والے اور تعاون کرنے والے کون لوگ ہیں؟ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ فلسطینی مسلمان تکالیف میں ہیں، پریشانی میں ہے، اور اس حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تکلیف محسوس کرنا اور تکلیف کی بنیاد پر بے قراری اور اضطراب اپنے دل میں پانا، یہ ایک ایمان کا تقاضا ہے. اگر ہم یہ نہیں پا رہے نا تو ہم کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. لیکن اس بے قراری کی بنیاد پر یہ نہیں ہونا ہے کہ ہم اپنی فکر کا سودا کر دیں، اپنی فکر کا. تو ایک طرف ہیرو بنانے کی یہ بات ہو رہی ہے کہ بس حزب اللہ آ گیا اور فلاں آ گیا، یہ ہو رہی ہے. دوسری طرف کیا ہے؟ محمد بن سلمان کون ہے یہ؟ اب جو محمد بن سلمان کی کوتاہی ہے نا، جو کوتاہیوں میں ہم ساتھ دیں گے کیا؟ تو ہم تو دلائل کے ساتھ اور حق کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں نا. جو غلطی ہے وہ غلطی ہے. اگر شکیرہ ناچ رہی ہے جا کے اور لوگ وہاں تھرک رہے ہیں نا، اور اگر محمد بن سلمان کے ذریعے سے ہو رہا ہے تو محمد بن سلمان ہمارا ہے، اس لیے ہم سلمان کے ساتھ ہو جائیں گے.
لیکن جہاں حقائق ہیں وہاں تو حقائق ہی رہیں گے نا. اب اس واقعے کو بنیاد بنا کے ایک منفی ماحول عربوں کے خلاف کیا ہے مسئلہ؟ ویڈیو بنائی گئی. ویڈیو کیا ہے؟ تو 2 پرانی ویڈیو تو ان کو جوڑ کر ایک کر دیا گیا. کن کی ویڈیو ہے؟ تو امام حرم عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ کی ویڈیو ہے. کیا ثابت ہے؟ دیکھو یہ فلسطینیوں کا دشمن ہے. فلسطینیوں کا دشمن یہ کہہ رہے کہ فلسطینیوں کے لیے دعا نہیں کرنا. کیا کہہ رہے ہیں؟ فلسطینیوں کے لیے دعا نہیں کرنا وغیرہ. اب نیچے کمنٹس پڑھیے آپ. یہ امام بننے کے لائق ہے، یہ درباری ہے، اور یہ فلاں ہے، اور یہ فلاں ہے. یہ پوری گالیاں، پوری. اور گالیوں والے جیسے یہاں چلتا نا وہ کام کرنے والی ٹیم ہے، سیل پورا نہیں کر رہا ہے نا، تو ویسے وہاں کام کرنے والے لوگ موجود ہیں. ٹھیک ہے، گالیاں دینے والے رہتے فوری گالیوں پر گالیاں. ابھی ہمارے ایک ساتھی نے ایک آرٹیکل دکھایا. ٹھیک ہے، آرٹیکل کہاں چھپا ہے؟ تو ہماری ملت کی ایک جماعت کے ایک وال پر. اب ذرا سمجھ لیجیے نام لینے کیا کرو. ٹھیک ہے، وہاں ایک تصویر شائع کی جا رہی ہے. تصویر کس کی ہے؟ شاہ سلمان کی ہے. کس کی ہے؟ شاہ سلمان کی ہے. اس تصویر پر جو کپڑا ہے نا وہ کون سا ہے؟ تو اسرائیل کا جھنڈا ہے. اس کا جھنڈا. اب یہ جو تصویر ہے، میرے ساتھی نے مجھ کو بتایا کہ میرے رشتہ دار بہت سارے متاثر ہیں، تو انہوں نے مجھ کو وہ آرٹیکل بھیجا ہے. تو میں نے سوچا کہ میں دیکھوں کہ یہ تصویر انہوں نے حاصل کہاں سے کی ہے. ذرا سوچیے، سنیے غور سے. کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ میں اس بات کی تحقیق کرتا ہوں کہ یہ جو تصویر حاصل کی گئی ہے نا یہودیوں والی، یہودی بنا کر پیش کرنے والی تصویر کدھر سے آئی ہے یہ؟ تو کہا کہ میں تحقیق کرنے کے بعد میں کہاں پہنچ گیا؟ ایران پہنچا. کہاں پہنچا؟ ایران پہنچا. ایران میں فارسی زبان میں ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے اور اس میں یہ ثابت کیا گیا کہ یہ جو آل سعود ہے نا یہ اصل میں یہودی النسل ہے. کیا ان کا باپ اور دادا کون تھا؟ یہودی تھا. تو وہاں تصویر شائع کی گئی تھی. ہاں، رافضیوں کے یہاں. لے کر کس نے ڈالے؟ یہاں ہمارے بھائی. کون ہے بھائی؟ وہ کون ہے؟ جماعت کے بھائی ہے نا. ڈالا یہاں. تو ہمارے اس بھائی نے تحقیق کی اور تحقیق کی بنیاد پر ان کو سمجھایا کہاں سے لے رہے ہو تمہارے پاس اپنی عقل نہیں ہے. اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش جو ہو رہی ہے وہ کس لیے ہے؟ وہ ذرا سوچیے. سنیے، میں وہ کہہ رہا ہوں، بعد میں انشاءاللہ ختم کریں گے پیغام دے کر کہ پہلے بھی مارتے رہے، روتے رہے. مارا انہوں نے نواز رسول کو اور روتے رہے. اب بھی مارنے کا سلسلہ ہے اور ہیرو بننے کی کوشش ہے. اب سارا کام تو ہو ہی گیا نا. عراق مٹ گیا. سیریا کا انہوں نے کیا کیا؟ یا پاشا کر کے رکھ دیا ہے. اب کیا ہے؟ تو اس وقت کی جو صورتحال ہے پوری دنیا میں جو صورتحال ہے وہ کیا ہے کہ ہر قوم اپنے اپنے طور پر گریٹر بننے کا خواب دیکھ رہی ہے. کیا گریٹر؟ عظیم تر کہتے ہیں نا، عظیم تر بلدیہ حیدرآباد ہو سکندرا، پورا لمبا پورا. اسی طرح ہر قوم دیکھ رہی ہے. کوئی دیکھ رہا گریٹر اسرائیل کا خواب. سمجھ میں آ رہی بات؟ گریٹر اسرائیل کا خواب. کوئی دیکھ رہا گریٹر فارس کا خواب. کدھر دیکھا جا رہا تھا؟ سمجھ گئے؟ دیکھا جا رہا، ہمارے آگے دیکھا جا رہا. کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، اکھنڈ دیکھ رہے ہیں نا خواب. تو ساری قومیں اپنی اپنی بنیاد پر اکھنڈ اور گریٹر کا خواب دیکھ رہے ہیں. فارسیوں کے بھی اپنے خواب ہیں، فارسیوں کے بھی، اسرائیل کا اپنا خواب ہے ہی. سب ان دونوں کے خواب میں ایک بات کیا مشترک؟ تو دونوں کا خواب یہ ہے کہ کہاں پہنچیں گے؟ کہاں پہنچیں گے؟ یہ بھی چاہ رہے کہ ہم مکے اور مدینے پہنچیں گے، اور یہ بھی چاہ رہے کہ ہم کو کہاں سے بھگایا گیا تھا؟ کہاں سے بھگایا گیا تھا؟ فارس سے ان کو بھگایا کہاں گیا؟ وہ تو فارس ہی میں رہے بہرحال، لیکن حکومت چھین لی گئی نا، چھین لی گئی. ہم کو کہاں سے بھگایا گیا؟ مدینے سے. سمجھ میں نہیں یہ بات؟ یہودیوں کو نکالا گیا نا. کہاں سے نکالا گیا؟ تھے نا مدینے میں کتنے قبیلے تھے؟ 3 قبیلے تھے نا. تو 3 قبیلوں کو کھدیڑا گیا. اور خیبر سے، تو خیبر اور مکہ مدینہ یہ ان کا کیا ہے؟ ان کا ٹارگیٹ ہے. اور گریٹر اسرائیل کا مطلب کہاں تک؟ مدینے تک. تو ہر قوم کیا ہے؟ خواب دیکھ رہی ہے. تو یہ بھی خواب ہے کہ ہم کہاں پہنچے؟
کہاں؟ مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچیں گے تو کیا کریں گے؟ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں ہیں نا، کون؟ یاران نبی، ان کو نکالیں گے، ان کو سولی پر چڑھائیں گے، اور جو نبی کی محبوبہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، ان کو نکال کر ان پر سنکساری کی سزا نافذ کریں گے. نعوذ باللہ. یہ عقائد کا حصہ ہے. تو یہ سب خواب ہے. اب اس خواب کی تکمیل کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو مکہ دلوں کا مرکز ہے، مدینہ دلوں کا محور ہے، عقیدتیں وابستہ ہیں، محبتیں وابستہ ہیں. کچھ ہو تو بھول ہی جائیں گے کہ ہم کون ہیں اور کیا ہیں. ادنا سے ادنا اور گرا سے گرا مسلمان بھی کیا ہے؟ سودا کر سکتا ہے. مدینہ کے سلسلے میں کسی خارجی بات کو برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ سینے کا مسئلہ ہے، دل کا مسئلہ ہے. دل جڑا ہوا ہے، قبول نہیں کر سکتا. کوشش اس بات کی ہو رہی ہے کہ وہ جو عقیدت کا محور ہے نا اور دل کی وابستگی ہے، اس وابستگی کو ختم کر دے یا کمزور کر دے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک زمانہ گزرا جب میڈیا میں ایک ہی بات ہے، اسلام ٹیررسٹ. اسلام کیا ہے؟ ٹیررسٹ. اور اسلام ٹیررسٹ چلتا رہا. اور چلنے کی بنیاد پر کیا کیا گیا؟ افغانستان کو پیٹ دیا گیا ہے نا، عراق کو مٹا دیا گیا، اور کتنے مسلم ممالک ہیں کہ جن کو تاخت و تارش کر دیا گیا، کتنی جانیں ختم کر دی گئی، اور کتنے اب بھی سڑ رہے ہیں جیلوں میں ہے نا. اس بنیاد پہ ٹیررسٹ لگایا گیا ہے نا. آسان ہو گیا کام. جب چور ثابت کر دیں گے نا، چور کو پیٹنا آسان ہو جاتا ہے. پیٹیں گے لوگوں کے سامنے، کسی عام آدمی کو ماریں گے نا تو ہمدردی ہے تو کیوں مار رہے بھائی، لیکن پتہ چلا کہ نہیں یہ تو چور ہے فلاں، ماریں گے تو کیا ہے؟ اچھا ہے نا، چور کو پیٹا جا رہا ہے. وہ ماحول بنایا گیا اور پیٹا گیا. اب کیا ہو رہا ہے؟ تو عقیدت ہمارے سینوں سے چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے. سمجھ رہے؟ وہ محبت کھرچ دینے کی کوشش ہو رہی ہے ہمارے دلوں سے. حملہ کر دیں گے مدینے پہ اور مکے پہ. ایسا ہونے والا نہیں، کامیابی ان کو ملنے والی نہیں ہے. لیکن بہرحال آرزویں تو ہے، بڑی بڑی آرزویں ہیں. کریں گے نا، حملہ آور ہوں گے. وہاں تک نہیں پہنچے لیکن کنارے دائیں بائیں ریاض اور فلاں پہنچیں گے. ہم کیا کہیں گے؟ اچھا ہی ہو رہا. کیا ہو رہا؟ یہ مدینہ الرسول پہ حملہ نہیں ہے، یہ محمد بن سلمان پہ حملہ ہے. محمد بن سلمان کو عیاش، محمد بن سلمان کو تو وہ فلاں کرنے والا یہود، آل سعود مطلب آل یہود، یہ ذہن بنا دیا گیا. اور جب پیٹا گیا تو پھر کیا ہے؟ اچھا ہی ہو، اچھا ہی. تو اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جو بات سمجھنے کی وہ کیا ہے کہ دو افکار ہیں، دو نظریات ہیں. دو نظریات کب سے؟ اسلام کی ابتدائی صدیوں سے. اسلام کی ابتدائی صدیوں سے. کب سے؟ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. جب سے دو نظریات کام کر رہے ہیں. ایک شیعی نظریہ ہے اور ایک سنی نظریہ ہے. اور یہ دونوں نظریات نہر کے دو کناروں کی طرح ہیں. سمجھ میں آ رہی بات کیا کہہ رہا ہوں؟ نہر کے دو کناروں کی طرح ہیں. ملتے دونوں؟ اگر ملیں گے تو نہر ہے نہیں ہے. تو یہ دو کنارے ہیں. نہر اس لیے کہ دو کنارے ہیں، دو کنارے کی طرح ہے. یہ الگ ہے، یہ الگ ہے. وہ الگ قرآن ہے. نہیں کہیں گے کھل کے، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ کھل کے کہیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. تقیہ باز ہیں، چھپانے والے لوگ ہیں. ان کا خاص فلسفہ یہ چھپا کر آگے بڑھنے کا. تو وہ تو کہیں گے نہیں. لیکن برحال دو افکار ہیں. کون سی فکر؟ ایک شیعی فکر کا محور یہ ہے کہ کچھ خاص لوگوں کو ہیرو بنا دو اور ہیرو بنا کر پیش کرو، اور باقی جو اصل ہیرو لوگ ہیں نا ان کو کیا کر دو؟ کنڈم کر دو. ختم. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سارے کے سارے کون؟ غدار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غدار. کن کے؟ اہل بیت کے. سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہے؟ پھر جانے والے. یہ پورا ماحول انہوں نے شروع سے بنا رکھا ہے. اب بھی اسی فلسفہ اور اصول کی بنیاد پر یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارے جو مقتدا ہیں، ہمارے جو پیشوا ہیں، ہمارے جو رہبر ہیں، ہمارے جو علماء ہیں نا، ان سے ہم کو کیا کر دیں؟ متنفر کر دیں. ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. یہ دو پارٹ ہے نا، وہ دو پارٹ تو ملنے والے نہیں ہیں، لیکن کیا پل بنا دے رہے ہیں. پل. سمجھ میں آ رہی بات کیا کہہ رہا ہوں؟ پل. انجینئر علی مرزا، ٹھیک ہے، چھوٹا اور بڑا ڈاکٹر اسرا
ہے نا. ان سے پہلے سید ابو الاعلیٰ مودودی ہمارے اس میں سب کانٹیننٹ میں، اور ادھر مصر میں سید قطب اور فلاں فلاں، یہ سارے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے پل بنایا. کہہ رہا ہوں بات کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ ہمیشہ کس کی مدد کرتے رہے؟ کس کی؟ کفار، مشرکین، یہود اور نصارہ کی مدد کرتے رہے. اس بنیاد پر ایک اور جگہ لکھا ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ گدھا ہے کہ جس پر سوار ہو کے دوسری قومیں مسلمانوں پر چڑھتی رہی ہے. گدھوں کے گدھے ہمارے یہاں پیدا ہو گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کیا کہہ رہا ہوں؟ گدھوں کے گدھے پیدا ہو گئے اور ان گدھوں پر سوار ہو کر گدھے اب ہمارے پر مسلط ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. صحیح کیسے؟ آنکھیں نہیں ہے؟ ہیرو کون ہے ہم کو پتہ نہیں چل پا رہا ہے. جو ہیرو ہے ان کو زیرو بنا کر زیرو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. بات سیدھی سادھی یہ ہے کہ جسم کی قیمت ہے، بہت قیمت ہے، اور جسم جائے تو تکلیف ہونی ہے. مسلمان کو تکلیف پہنچنی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قیمتی کون سی چیز ہے؟ ہمارا ایمان ہے، ہماری فکر ہے، ہمارا منہج ہے. یہ چلا گیا نا تو آپ جاننے کی کیا کریں گے؟ کوشش یہی ہو رہی کہ اس کو آپ کے سینوں سے، اس کی محبت کو آپ کے سینوں سے کیا کر دیا جائے؟ نکال دیا جائے. اللہ نہ کرے، خطرہ تو بہت ہے، اور چور اچکے بہت سارے میدان میں ہیں، کام کر رہے ہیں اپنے اپنے انداز میں. جذباتیت کی بنیاد پر مت سوچیے، جذباتیت کی بنیاد پر نہیں، سنجیدگی کی بنیاد پر سوچیے. جو کر سکتے اس کے بارے میں سوچیے، جو ہمارے بس میں نہیں ہے نا اس کے بارے میں نہیں سوچیے. وہ یہاں بیٹھ کے توپ گولے مت داغی ہے کہ وہ تو کون ہے، فلاں ہے. کس نے بتایا آپ کو؟ کس نے بتایا؟ ہم کو نہیں لگا دوربین یہاں سے ہے کہ ہمارے پاس کوئی دوربین ہے کہ دیکھ لیں. نہیں ہے. کدھر سے آ رہی ہے خبریں؟ کون لا رہا؟ اپنا ہے کوئی اپنا؟ کبھی اپنا کوئی رہا ہی نہیں اس میدان میں. وہ ٹوٹی پھوٹی ادھر ادھر سے بکھری سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے سے کچھ باتیں نکل کے آ جاتی ہیں، ہم کو پتہ چلتا ہے حقائق. ورنہ کیا ہے؟ ورنہ یہ ہے کہ سارے دوسروں کے لیے کام کرنے والے اور سب دوسروں کو ہیرو بنا کر پیش کرنے والے. اس لیے ان کے بارے میں سوچ کر اور ان کی بنیاد پر سوچ کر ہم کو اپنا منہج، اپنی فکر اور اپنا عقیدہ خراب نہیں کرنا اور نہیں ہونے دینا. جذبات کو سنبھالنا ہے. اور آج کی خبروں کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہونے والے، تاریخ کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے. اور جو علماء قدیم پرانے علماء نا ان کو پڑھ کر فیصلہ ہم کریں گے. تو ان کو پڑھیں. خاص طور پر میں نے کہا کہ امام نے تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب منہاج السنہ پڑھیں، اور امام ابن عربی المالکی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب پڑھیں العواصم من القواسم. دونوں کتابوں کا ترجمہ کیا ہے؟ اردو میں موجود ہے. آپ پڑھ سکتے ہو تو ضرور پڑھیں تاکہ یہ جو ہمارا دماغ ہے نا یہ رحمان کے قبضے میں رہے، شیطان اس کو اچک کر نہ لے جائے. دعا کیجئے اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرمائے، اللہ ظالموں کو انجام تک پہنچائے. اللہ جو سازشیں کرنے والے ہیں کون ہیں وہ ہم کو نہیں معلوم ہے، لیکن تو سب کو جانتا ہے. اللہ سازشیوں کی سازشوں کو ناکام کر دے، اللہ ان کو نامراد بنا دے، اور اللہ ان کی سازشوں کو انہی پر لوٹا دے. اللہ ہمارے مظلوم فلسطینی جو شہید ہوئے اللہ ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز فرما، اور جو زندہ ہے نا ان کے لیے اچھی زندگی کا سامان پیدا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے خطاب شروع